دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں اور اس پنجرے پر لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کوئی آپ پر مرتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے زندہ رکھیں، کیونکہ محبتیں بار بار نہیں ملتی۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے عام کیجئے، قصہ تمام کیجئے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ نیم کے پتے کو جتنا مرضی شہد میں ڈبو دیں، اس نے کبھی میٹھا نہیں ہونا۔ کچھ لوگوں کی مثالیں بھی ایسی ہی ہیں، جتنا مرضی اچھا ہو جائیں مگر انہوں نے اپنی اصلیت سے باز کبھی نہیں آنا۔ ایک عورت آپ کی ساری غلطیاں معاف کر سکتی ہے، لیکن صرف ایک غلطی نہیں، اور وہ غلطی ہے آپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کا ہونا۔ عورت اس مرد سے بالکل نہیں ڈرتی جس سے وہ پیار کرتی ہو، لیکن مرد اس عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ سچا پیار کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ ہم سفر کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہیں۔ جو مرد آپ پر غصہ نہ کرتا ہو، نہ ناراض ہوتا ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں ہیں۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی عورت پر ہی جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا اور مانتا ہے۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیاں۔ کردار میں تھوڑی سختی ضرور رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجئے مگر کسی کو دھوکہ مت دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے کسی کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ عبادات کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی کو سمجھتے ہیں وہی حقیقی دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ دھوکہ دینے والے اکثر تمہیں وہی سبق سکھاتے ہیں جو تم زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ غلطی اور بھول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان جس سے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ آپ کو خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ آخر کار آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔
جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ وہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں ہر اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی ہو تو ایک کام کریں، تھوڑا سا مصروف رہا کریں۔ جب پاؤں میں باپ کی عزت کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو محبت کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوانے پڑتے ہیں۔ پھر کوئی بے وفا کہے یا پھر بے مروت کچھ فرض نبھانے پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نیکی کے دروازے ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا مگر کبھی جتایا نہیں۔ خواب میں لمبے بال دیکھنا، اگر عورت اپنے لمبے بال دیکھے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری اور زندگی میں آسانیوں کی علامت ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی 33 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی کھل جاتی ہے اور موٹاپے سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ہفتے میں 3 بار دہی اور بیسن کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ پاک سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کبھی کسی عورت کو سبزی خریدتے ہوئے غور سے دیکھنا، وہ اٹھائے گی کریلا، دام پوچھے گی بھنڈی کا اور خریدے گی ٹنڈے۔ ماہر نفسیات کے مطابق پسندیدہ عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کی ڈپریشن لیول کو 24 گھنٹے تک متوازن رکھتا ہے۔ ضمیر بیچ کر چاپلوسی کر کے کڑاہی گوشت اور بریانی کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ عورت کے جنازے میں گھر والے کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دو، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین کریں زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک ماں سرکاری ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی، آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے سانپ نے کاٹا تھا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے اشارے سے پاس بلایا۔ ڈاکٹر نے کان قریب کیا تو وہ بولی، کوئی سستا ٹیکا لگا دینا، میرے بیٹے کی جیب خالی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اپنوں کی بے رخی اور جسمانی تکلیف دونوں صورتوں میں دماغ کا ایک ہی حصہ متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خاص انسان کی خاموشی جان لیوا اور ناقابل برداشت لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ موجود رہنے سے، ساتھ نبھانے سے اور دھوپ میں سائے کی طرح ساتھ چلنے سے زندہ رہتی ہے۔ مرد کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کی حد سے زیادہ پرواہ کرتا ہے، پھر وہ عورت اس مرد سے بیزار ہو جاتی ہے اور نقصان مرد کو ہوتا ہے۔ مرد سخت مزاج ہو تو عورت کو شکایت رہتی ہے، اور اگر محبت کرنے والا ہو تو عورت بیزار ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ رشتے بھی اسمارٹ فون کی طرح ہوں، دل کرے تو خوب لطف اندوز ہوں اور دل کرے تو سائلنٹ موڈ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو اپنے پاس وہ چیزیں تلاش کریں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جن کی پہلی محبت انہیں دھوکہ دی جائے وہ دوسری محبت غضب کی کر جاتے ہیں۔ جس کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس اور جزام کی بیماری سے
محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی اور شرعی پردہ کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس سے علم کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت دوہرے گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ پرندے اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے اور اس حساب سے میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ تکلیف دے کر محبت کا احساس دلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے محبت اور خاموشی کے پیچھے وجہ۔ جب محبت کو تیسرے کے مشوروں سے نبھایا جائے تو وہ محبت نہیں رہتی کیونکہ محبت میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں تیسرا آ کر مشورہ دے وہاں اس محبت کو خاک ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مشغول رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ عمروں کے مطابق جیا کرو۔ یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے پھرتے ہو، سوچو بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن دل سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آخرت کی عزت اور مرتبہ 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص، عمل، تقوی کو مضبوطی سے تھامنا اور دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور بال لمبے ہوں تو سمجھ جانا ایسی عورت اپنے شوہر کو بہت پیاری ہوتی ہے۔